بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون آمنت بالله صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد الحمد لله بارك تعالی قرآن پاک کی آیات بینات میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اور وہ تو تمہاری جانوں میں ہے مگر تمہیں کیا ہوا کہ تم دیکھتے نہیں۔ گویا انسان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے، ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکے۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ آج تک ہم باہر ہی دیکھتے رہے ہیں، اپنے اندر دیکھنے کی جو ترغیب پروردگار عالم نے ہم کو دلائی ہے، اس میں وجہ کیا ہے؟ یہ سارا جہان باہر ہی نہیں ہے، ایک پورا جہان اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں بسایا ہوا ہے۔ اگر یہ کوئی عام سی تخلیق ہوتی تو احسان تکوین کا تاج اس کے سر پہ نہ رکھا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے۔ اب اتنی بڑی تخلیق ہے حضرت انسان، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات میں سے ایک ارفع و اعلیٰ تخلیق ہے۔ اس کے سر پر ہی اللہ تعالیٰ نے کرامت کا، عزت کا، رفعت کا تاج رکھا ہے۔ اب جب رب کائنات نے اسے دستے قدرت سے بنایا ہے اور صورت خاص پر پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باہر کے جہانوں کو کھوج رہے ہیں، باہر کے جہانوں کی ہم تلاش میں ہے، نت نئے سیارے دریافت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا اپنے من میں تو جھانک کہ تمام خزانے تو میں نے تیرے اندر رکھے ہوئے۔ یہ تعلیم ہے قرآن حکیم کی۔ تو گویا ہمیں کبھی فرصت میں بیٹھ کر اپنے اندر بھی تانک جھانک کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کیا رکھا ہے۔ صاحبان، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پورے وجود کا حکمران دل ہے، اور دل رب کائنات نے وجود میں رکھا ہوا ہے۔ اب اگر انسان دل کی کھوج میں نکلے تو ارشاد ہوتا ہے کہ مومنین کے دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ گویا جو اپنے دل کے مقام کو پہچان جاتا ہے تو اس پر آشکار ہو جاتا ہے کہ یہ کس کی جلوہ گاہ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں۔ اندر دیکھنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اندر دیکھیں گے تو باہر کی ساری دنیا کی سمجھ آ جائے گی۔ اسی لیے فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ ہر کوئی اللہ کی تلاش میں کبھی گنگا کی طرف دوڑتا ہے، کبھی جمنا کی طرف دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو باہر سے نہیں بلکہ اس کے اندر سے ملتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا گیا کہ اپنے نفس کو پہچان۔ اگر تو نے اپنے نفس کو پہچان لیا تو تجھے رب کی، تیرے پالنے والے کی پہچان ہو جائے گی۔ اپنی پہچان کے حوالے سے سب سے پہلے جو انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے وہ یہی ہے کہ میں کیسے پیدا کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تجھے ایک اچھلتے ہوئے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کی ابتدا ہے۔ اب
ایک پانی کے قطرے کو وہ کمال قدرت سے اپنی تخلیق کا اعلیٰ نمونہ قرار دیتا ہے، تو یہ ساری تحقیق اپنے وجود کی اگر انسان کو ملے گی تو اپنے من کی تلاش میں ملے گی۔ اب صاحبان یہ بات واضح ہو گئی کہ اپنی کھوج ہی اصل اپنے مالک کی کھوج ہے۔ یہ ایک زینہ ہے وجود، یہ ایک ذریعہ ہے وجود، جو انسان اپنے وجود کی طرف غور و فکر کرتا ہے، اسے وجود بنانے والے کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ، سبب اور طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ سبب یہی ہے کہ انسان کہیں خاموشی سے چند دن کے لیے علیحدہ بیٹھ جائے اور اپنے خالق و مالک کی اس بنائی ہوئی مشینری پر غور کرے اور اپنے مالک کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے ہمارے لیے بہترین مشعل راہ نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے کہ خود امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کئی دن تک غار حرا میں جا کے تنہائی میں بیٹھ جاتے اور غور و فکر میں مشغول رہتے۔ اب سنت مصطفیٰ کی پیروی میں ہمیں اس عملی زندگی میں چند دن بابرکت اس حوالے سے ملتے ہیں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں اور سارے اپنے سسٹم پر غور کریں۔ تو یہ لب لباب ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا کہ انسان آسانی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اسرار خداوندی پر غور و فکر کر سکتا ہے۔ اب آئیے کل سے جہاں سے ہم نے چند مسائل کو چھوڑا تھا، اعتکاف کے حوالے سے ان مسائل پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ بات پہنچی تھی اعتکاف کے مسائل تک، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ معتکف کو اپنی جان یا مال کا اگر کبھی خطرہ ہو جائے یا گھر میں کسی کی جان مال عزت آبرو کا واقعی خطرہ پیدا ہو جائے، جس کے دفع کرنے پر بحال تھے اعتکاف قادر نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ اعتکاف چھوڑ کر گھر چلا گیا تو گناہ گار نہ ہوگا، لیکن اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگلا مسئلہ ہے کہ کسی حاکم یا غیر حاکم نے زبردستی معتکف کو مسجد سے نکال دیا، مثال کے طور پر اس کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے اور سرکاری وارنٹ آ گیا ہے، یا زبردستی قرض خواہ اسے کھینچ کر باہر لے گیا کہ یہاں تو مسجد میں بیٹھا اور میرے پیسے نہیں دیتا، باہر نکال میرے پیسے، تو اس صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن معتکف چونکہ مجبور ہے وہ گناہ گار نہ ہوگا۔ پھر مسئلہ ہے کہ اگر مسجد گرنے لگے اور معتکف کو اس کے ملبے کے نیچے دب جانے کا خطرہ ہو، یا کوئی بچہ یا آدمی پانی کے کنویں میں گر گیا اور وہ ڈوب رہا ہے، یا کوئی آگ میں گر پڑے یا گرنے کا خطرہ ہو، تو معتکف کو مسجد سے نکل جانا گناہ نہیں بلکہ جان بچانے کی غرض سے واجب ہے کہ اس کی جان بچائے، لیکن اس سے اعتکاف قائم نہیں رہے گا۔ لیکن مذکورہ مسائل میں معتکف کو مسجد سے باہر نکلنے کے لیے پہلے اپنے مخلص اور تجربہ کار دوست احباب جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی تدبیر ہو سکتی ہے کہ خود نکلے بغیر کام ہو جائے تو خود نہ نکلے، اور معمولی خطرے سے گھبرا کر فوراً نکل آنا یہ بھی درست نہیں۔ اگر حقیقت میں کوئی ناقابل برداشت یا شدید خطرہ لاحق ہو جائے تو اعتکاف توڑ دینا چاہیے۔ معتکف بھول گیا، اسے خیال ہی نہ رہا کہ میں اعتکاف میں ہوں اور مسجد سے باہر آ گیا، فوراً اعتکاف یاد آ گیا یا کچھ دیر کے بعد اعتکاف اسے یاد آیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، البتہ بھول جانے کی وجہ سے معتکف گناہ گار نہ ہوگا۔ معتکف نے شرمگاہ کے علاوہ بیوی کے کسی جسم کے دوسرے حصہ بدن کے ساتھ مباشرت کی یا بوس و کنار کیا، اگر انزال ہو جائے تب اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ معتکف نے کسی اجنبی عورت یا مرد پر نظر بد ڈالی یا غلط خیالات میں منہمک ہو گیا تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ ویسے یہ تمام کام حرام ہیں، معتکف کو ان سے سختی سے اجتناب کرنا لازم ہے۔
معتکف کسی سے لڑائی جھگڑ پڑے اور خدا نہ کرے گالیاں بھی نکال دے تو اس سے اعتکاف فاسد نہ ہوگا لیکن گناہ گار ضرور ہو جائے گا۔ معتکف مسجد میں رہتے ہوئے مسجد میں سے صرف ساری یا ہاتھ باہر نکال دے تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ معتکف تھوکنے، ناک صاف کرنے، کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں ہاتھ دھونے، کلی کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے۔ وضو کرنے کی جگہ بھی مسجد سے باہر ہوتی ہے، یہ خارج مسجد ہوتی ہے، مسجد کا حصہ نہیں ہوتی، وہاں بھی نہ جائے۔ مسجد ہی میں انتظام ہو سکتا ہے، اگل دان یا کسی برتن میں تھوڑی سی راکھ مٹی ڈال کر رکھ لے، اس میں دھو کے ناک صاف کرے۔ اسی طرح دیگچی یا کسی برتن میں ہاتھ دھو لیا کرے، یا وضو کی نالی میں اس طرح کھڑا ہو جائے کہ قدم صحن مسجد میں رہے اور ناک تھوک یا دھوون نالی میں گرے، کیونکہ سر اور ہاتھوں کو مسجد میں رہتے ہوئے باہر کر سکتا ہے لیکن اس کے قدم مسجد کے احاطے کے اندر ہونے چاہیے۔ معتکف گرمی سے بچنے کے لیے یا سردیوں میں دھوپ لینے کے لیے مسجد کی حد سے باہر چلا جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کو اپنے سحر و افطار کے لیے کھانا منگوانے کا انتظام کر لینا چاہیے، خواہ گھر سے کوئی لے کر آئے یا ہوٹل والے کو کہہ دے کہ اس کا ملازم وقت پر پہنچا دیا کرے۔ جب انتظام ہو جائے تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کو خود کھانا لینے کے لیے باہر جانا جائز نہیں، اگر چلا جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ معتکف کے لیے باوجود کوشش کے کھانا لا کر دینے والے کا اگر انتظام نہیں ہو سکا، کوئی ایسا شخص اس کو کھانا لا کر نہیں پہنچا سکتا یا ہوٹل سے یا تندور سے کوئی اور ذریعہ سبب کھانے کا لانے کا نہیں ہے تو پھر وہ پردہ چہرے پر کر کے کھانا لے آئے، اس کا کھانا لانا بلا ضرورت نہیں ہے، درست ہے، لیکن وہاں صرف اتنا ٹھہرے کہ جلد از جلد کھانا لے، کسی سے بات چیت نہ کرے اور جلد از جلد واپس آئے، اور اس بات کا دکاندار بھی خیال رکھے اور اس کو سب سے پہلے فارغ کر دے۔ یہ کھانا غروب آفتاب کے وقت لانا درست ہے، غروب سے پہلے ہرگز نہ جائے، کیونکہ غروب آفتاب سے پہلے ضرورت ثابت نہیں ہوتی، ضرورت تب ثابت ہوگی جب اس کے کھانے کا وقت شروع ہوگا۔ اس کے بعد پھر سحری کے آخر وقت تک جانے کا اختیار ہے، بعد میں نہیں ہے، اور کھانا مسجد میں لا کر کھانا ضروری ہے۔ معتکف کو سخت پیاس لگ رہی ہے، مسجد میں پانی نہیں ہے، نہ ہی کوئی لا کر دینے والا ہے، تو خود مسجد سے باہر جہاں پانی جلدی ملتا ہو جا کر لا سکتا ہے۔ اگر پانی کا برتن نہ ہو تو ایسی جگہ جا کر پانی پی کر واپس آ سکتا ہے۔ گرمیوں میں کبھی سحری کے وقت ایسی صورت معتکف کو ضرور پیش آ جاتی ہے۔ معتکف دن میں قصداً روزہ توڑ دے تو روزہ فاسد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اعتکاف بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ارادے سے اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص اپنا روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ہاں روزے میں اگر کوئی بھول کر کھا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ معتکف دوائی لینے کے لیے باہر ہو جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اسے دوائی وغیرہ بھی کسی دوسرے آدمی سے منگوانی چاہیے۔ اگر بیماری زیادہ بڑھ جائے تو ڈاکٹر کو مسجد میں بلایا جا سکتا ہے۔ معتکف کو اعتکاف کی حالت میں سوئے ہوئے احتلام ہو جائے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا، چاہے ایک دن میں کئی بار احتلام ہو جائے، دن کو ہو یا رات کو، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، کیونکہ سونے کی حالت میں اس کو روکنے پر وہ قادر نہیں ہے۔ معتکف کسی کی کوئی چیز چرا لے یا مالک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز کھا پی لے تو اعتکاف تو اس سے نہیں ٹوٹے گا، البتہ گناہ گار ہو جائے گا۔ معتکف اعتکاف کی حالت میں بے ہوش ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے یا عصبی اثرات کے اثر سے بے عقل ہو جائے اور ایک دن رات سے زیادہ اس کی یہی حالت رہے
تو ایک دن کا درمیان میں وقفہ ہو گیا، تسلسل باقی نہ رہا، اس لیے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایک دن رات گزرنے سے پہلے ہی وہ ہوش میں آ گیا تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ معتکف کی حاجات کتنی قسم کی ہیں، حاجات شرعیہ، حاجات طبیعیہ اور حاجات ضروریہ۔ سب سے پہلے حاجت شرعیہ کی طریق بیان کرتے ہیں کہ جن کاموں کی ادائیگی شرعاً فرض و واجب ہو اور اعتکاف کا میں معتکف انہیں ادا نہ کر سکے، ان کو حاجات شرعیہ کہتے ہیں، مثلا جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز وغیرہ۔ معتکف کی مسجد میں جمعہ کی نماز اگر نہیں ہوتی، مثال کے طور پر اگر وہ محلے کی چھوٹی سی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اس کو جامعہ مسجد میں اتنی دیر پہلے جانا چاہیے جمعہ ادا کرنے کے لیے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں وہ 2 رکعت نفل تحیت المسجد اور 4 سنتیں اطمینان سے پڑھ دے۔ اور اس کا اندازہ خود معتکف پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ کتنا وقت اس میں لگے گا، اندازے میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جمعہ کے فرضوں کے بعد 6 رکعتیں سنت اور 2 نفل پڑھ کر فوری طور پر اسے اپنی اعتکاف والی مسجد میں واپس آ جانا چاہیے۔ جمعہ کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد جامعہ مسجد میں اگر کچھ دیر ٹھہر جائے تو جائز ہے، لیکن مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ جس مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا گیا ہے یہ اس مسجد کی ایک طرح سے مخالفت ہے۔ مسئلہ ہے کہ اگر اعتکاف کرنے والا جامعہ مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے جائے اور وہیں ایک دن رات یا اس سے کم و بیش ٹھہرا رہے یا بقیہ پورا اعتکاف وہیں پر کرے تب تو جائز ہے، یعنی اعتکاف نہ ٹوٹے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ قرار پائے گا۔ معتکف کو اپنی مسجد میں کسی وجہ سے جماعت نہ مل سکی، مثلا پیشاب یا پخانہ کے لیے چلا گیا، مسجد میں آیا تو معلوم ہوا کہ جماعت ختم ہو چکی ہے، تو اب وہ نماز پڑھنے کے لیے دوسری مسجد کی خاطر اس کا جانا جائز نہیں ہے، وہ اسی مسجد میں اپنی علیحدہ سے نماز ادا کرے گا۔ معتکف کسی طبعی ضرورت یعنی پیشاب و پخانہ کے لیے باہر چلا جائے اور اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ مجھے اپنی اعتکاف والی مسجد میں جماعت نہیں ملے گی اور رستہ میں کوئی مسجد ہے جس میں جماعت ہو رہی ہے یا تیار ہے، تو ایسی صورت میں رستہ کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور فارغ ہوتے ہی اپنی مسجد میں چلے آنا جائز ہے۔ یہاں تک چند ایک مسائل آپ احباب کے ہوش گزار کیے گئے ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کروڑا مرتبہ التجا ہے کہ رب کریم اپنے پیارے مصطفیٰ کریم کی رحمت کا صدقہ تمام مسلمانوں پر خاص فضل و کرم کرے، اور اس بابرکت مہینے کی آج بخشش کی گھڑیاں جن کے لیے خصوصی طور پر پیکج دیا گیا تھا 10 اشروں کا، آج یہ روزہ کھلنے سے پہلے تک خصوصی گھڑیاں ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ یہ التزام کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اللہ تمام امت محمد مصطفیٰ پر خاص فضل و کرم فرمائے۔ ہم علینا